بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کی مینار حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ 1۔ رات کا پچھلا پہر ہے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حزب معمور رعایا کی خبر گیری کے بعد گھر تشریف لے جا چکے ہیں اور اپنے بستر پر دراز چراغ کی مدھم روشنی میں مختلف شہروں اور محاذ جنگ سے آنے والے خطوط کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ یوں تو تمام مفتوحہ علاقوں کی صورتحال اطمینان بخش ہے، لیکن ایک خط کے مندرجات نے ان کا چہرہ متفکر کر دیا ہے۔ بستر سے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ قریب ہی موجود اہلیہ پریشانی بھانپتے ہوئے دریافت کرتی ہیں: امیر المومنین، خیریت تو ہے؟ کیا لکھا ہے اس خط میں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں: اس خط سمیت مجھے تواتر کے ساتھ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ملک فارس کی شکست خوردہ فوجیں دریائے دجلہ کے کنارے حجاز مقدس کی آخری حدود اور عراق و ایران کے سرحدی مقام ابلا بیسان کی بندرگاہ سے شہر میں بڑے پیمانے پر اسلحے کے انبار جمع ہو رہے ہیں۔ جیسے ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں۔ میری پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً تمام مجاہدین اور نامور سپہ سالار مدینے سے ہزاروں میل دور مختلف محاذوں پر ہیں۔ دارالخلافہ میں موجود چند عمر رسیدہ افراد کے اور کوئی نہیں۔ اہلیہ سے یہ بات کر کے امیر المومنین قیام اللیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نوافل سے فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جگمگا رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تو اہلیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبسم رخ انور کو دیکھ کر حیرت سے عرض کرتی ہیں: امیر المومنین، ابھی کچھ دیر پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متفکر تھے۔ پیشانی پسینے سے تر تھی، لیکن نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہر ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں: میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ نے مجھے ہدایت فرمائی، میری پریشانی رفع ہوئی، مجھے ایک بہترین آزمودہ اور تجربہ کار سپہ سالار مل گیا۔ میرا یقین ہے کہ وہ اکیلا ہزاروں پر بھاری ہوگا۔ تو اہلیہ نے تجسس سے عرض کیا: امیر المومنین، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس خوشی میں شامل نہ فرمائیں گے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں فرمایا: اہلیہ محترمہ، میرے وہ سپہ سالار سابقون اولون میں سے ہیں۔ انہیں 2 بار ہجرت کا شرف حاصل ہوا، ایک بار حبشہ اور دوسری بار مدینہ المنورہ میں۔ غزوہ بدر، غزوہ خندق سمیت تمام غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔
میدان کارزار میں ان کی تلوار کی کاٹ، شمشیر برہنہ اور نوکیلے نیزوں سے دشمن کے سینوں کو چھلنی کرتے وار آج بھی میری نگاہوں میں داد شجاعت وصول کر رہے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے جنگ ہیرا میں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ رہے اور غازی بن کر لوٹے۔ موجودہ کوفہ سے 3 کلومیٹر دور جنوب میں دریائے فرات کے مغربی کنارے پر ہیرا شہر ایرانی ساسانیوں کے زیر تسلط تھا۔ 633 میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کیا۔ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل تھے۔ مسلمانوں کے خلیفہ ماضی کے اوراق الٹ رہے تھے، لیکن اہلیہ کا تجسس اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولیں، امیر المومنین، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو بتا دیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلیہ کی جانب دیکھا اور فرمایا، میرے نئے سپہ سالار کا نام عتبہ بن غزوان ہے، اسد الغالب۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔